لوگ بہت سی چیزوں پر قبضہ مارتے ہیں پر قبضہ نہیں سمجھتے. آپ نے دیکھا ہمارے یہاں ہمارے علاقے میں اب آدمی مکان خریدتا ہے, مکان بنتے ہیں, مکان بننے کے بعد جب مکان بنا دیتا ہے اب تھڑا نکالنا ہوتا ہے وہ آدھے روڈ تک لے آتا ہے. اب یہ چاہے تو تھوڑا سا بھی باہر بنا سکتا تھا, سلوپ جو بناتے ہیں موٹر سائیکل یا گاڑی چڑھنے کے لیے وہاں تک نکال دے گا آدھے روڈ تک. اب وہ اس کو نارمل سمجھتا ہے, اس کو پتہ نہیں کہ میں نے شارع عام ایک عام لوگ کی گزرگاہ جو جگہ تھی اس کا میں نے اتنا ایسا پکڑ لیا. حضور نے فرمایا جو دنیا سے اس حال میں گیا کہ اس نے ایک بالش زمین کسی کی قبضہ کی تھی. یہ تو بہت بڑی نا, ایک بالش زمین, یہ جو میں ہاتھ دکھا رہا ہوں اتنی زمین اس کے پاس کسی کی تھی اور اس نے اس پہ قبضہ مارا ہوا تھا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا. اللہ جل شانہ قیامت کے دن یہ 7 زمینیں توق بنا کر اسے گلے میں ڈال دیں گے اور یہ زمین میں دستہ چلا جائے گا. یہ بات حقوق العباد میرے ہاتھ, حقوق العباد میرے ہاتھ, کسی کا حق نہیں کھانا, کھایا ہو تو ادائیگی. اس حال میں نہ مرے کہ آپ کسی کے قرض دار ہو, اور اگر آپ قرض دار ہیں اور موت کا پتہ نہیں تو اپنی پیچھے وصیت لکھ کر جائیں, کوئی کاپی کسی پرچے پر اپنی وصیت لکھ کر جائیں کہ میں زندگی میں تو اس قرض کی ادائیگی کی کوشش کر رہا ہوں, اگر میں مر گیا تو میری میراث سے سب سے پہلے فلان 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 آدمی کا میں اتنا قرض دار ہوں, سب سے پہلے میرے قرض ادا کیے جائیں. وہ ساری میراث ختم ہو جائے, بچوں کو کچھ بھی نہ ملے, آپ کے نہ ملے, خیر ہے جن کے حقوق آپ نے کہے حقوق مل جائیں. اس لیے آپ سب کی عادت ہوتی ہے حضور کو جب جنازے کے لیے بلایا جاتا تو آپ سب پوچھتے قرض دار تو نہیں. اگر صحابہ کے حضور قرض دار ہے آپ پوچھتے سے اتنا مال چھوڑا ہے پیچھے جس سے اس کے قرضے ادا کیے جائیں, تو صحابہ کے حضور چھوڑا ہے, آپ جنازہ پڑھاتے. اگر صحابہ کے نہیں اللہ کے رسول اتنا مال بھی نہیں چھوڑا, آپ فرماتے حضور کا جنازہ خود پڑھاؤ, میں اس کا جنازہ نہیں. تو تم جنازہ چھوڑ دیتے قرض دار کا اور تم نے اتنا ہلکا لیا ہوا.